اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سب لڑکیوں سے گزارش کے ساتھ ساتھ میں آپ سب لڑکیوں کو وارننگ دیتی ہوں۔ آپ میری بہنیں ہو، آپ میری اپنی بہنیں ہو، آپ کشمیر کی بہنیں ہو، آپ کشمیر کے ان شہیدوں کی بہنیں ہو، ان کی شہادت یاد کرو۔ انہوں نے ہماری عزت کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، وہ یاد کرو میری بہنوں۔ میں آپ سب کو وارننگ دیتی ہوں کیونکہ نصیحت ہم نے بہت ساری سن لی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، ہم ان نصیحتوں سے ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ جس کو کچھ بولتے ہیں کہ آپ غلط کر رہی ہو، وہ بولتے آپ کو کیا ہے، ہمیں تو اپنی قبر کے لیے، آپ کو تو ہماری قبر کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میرے پاس جواب ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے کیا ہوتا تو اس کو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی، اس کو محفلوں میں جانے کی اور اسلام عام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور اب میں آپ سب لڑکیوں کو وارننگ دیتی ہوں، منڈے جو اگلا منڈے آ رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی لڑکی ابیا کے بغیر گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بے شک آپ نے اس آڈیو کلپ کو سنا ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آڈیو کلپ 100% ریئل اور جینوین ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فیک ہے، بلکہ ہمیں ان سب باتوں کو چھوڑ کے اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس چیز کی طرف اپنی نظروں کو دوڑانا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں پردے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے پردے کے بارے میں، کہ عورتوں کو کس طرح پردہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کا نوجوان طبقہ، ان کو پردے کا حکم دیجیے، ان کو فرمائیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے تاکہ معاشرے میں کوئی فساد نہ ہو، تاکہ معاشرے میں گناہوں سے بچا جائے۔ اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کو اپنا جو جسم ہے وہ فرض ہے چھپانا، اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کے علاوہ پورا جسم عورت کو چھپانا فرض ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے، ہمارا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ پردے کو عام کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی اگر ایمان کے ساتھ حیا نہ ہوگا تو وہ انسان اپنے حیا کو کمزور کر بیٹھتا ہے، اگر ان میں سے ایک نہ ہوگا تو دوسرا بھی نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی پردہ نہیں کر رہا ہے، کوئی حیا نہیں کر رہا ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے اپنی زندگی میں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، وغیرہ عبادتیں کرتا ہے اور بہت ساری عبادتیں، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ایمان کو کمزور سے کمزور بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے ایمان میں وہ قوت، اس کے ایمان میں وہ طاقت، اس کے ایمان میں وہ صلاحیت نہیں رہتی ہے جو رہنی چاہیے، جو ایک ایماندار اور ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، یعنی 2 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت وہ ہوگی کہ وہ مرد حضرات ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں سخت ترین ڈنڈے ہوں گے اور وہ ان ڈنڈوں سے لوگوں کو مار رہے ہیں، جیسے کسی جانور کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، اسی طرح وہ انسانوں کے پیچھے دوڑیں گے اور ان پر بہت ظلم کرتے ہوں گے۔ اور دوسری جماعت عورتوں کی ہوگی، اور وہ عورتوں کی وہ جماعت ہوگی جو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو ہے، جنت کی مہک ہے، وہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اتنی دور سے وہ سونگی جاتی ہے، اتنی خوشبو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ لیکن جو بے پردہ عورتیں ہوں گی ان کو یہ نصیب نہیں ہوگی، چاہے وہ اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہوگی پھر بھی ان کو وہ محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تو معاشرے میں پھر فساد برپا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ جب پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، جو اسلام ہمیں پردے کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے، ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ آپ پردہ کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر ہم پردہ نہیں کریں گے تو بظاہر سی بات ہے طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جیسے کہ یہ کووڈ، یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی عذاب ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔